آج ہمارا موضوع ہے عربی زبان میں یاد کرنا۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جو کئی سو سالوں تک اس کو محفوظ کیا گیا یاد کر کے۔ زمانہ جاہلیت اور ابتدائی اسلام کا زمانہ یا بالکل پہلی جو صدی ہے، تو اس میں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے اشعار اور ان کے نصوص اور خطبات کو بھی صرف یاد کر کے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان کو آپ حفظ کی زبان کہہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یاد کرنے کی اہمیت عربی زبان میں بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے عربی ادب تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ حفظ اشعار العربی و اخبارها، کہ عرب کے اشعار کو یاد کرنا، ان کے مختلف اخبار، قصص اور واقعات کی عربی کو یاد کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ عربی زبان میں مہارت حاصل کرے اور اس طرح عربی بولے جس طرح کے عرب بولتے ہیں، تو لازم ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف پھر وہ عربی اشعار کو یاد کرے، مختلف نصوص کو یاد کرے، مختلف خطبات کو یاد کریں۔ ماضی قریب میں بھی جو عربی زبان کے ادبا گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کتابیں یاد کی تھی، یہاں تک کہ شوقی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری کتاب الکامل المبرر یاد کی تھی، اور اسی طرح مصطفیٰ منفلوطی صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ امالی یا کوئی اور کتاب تھی جس کو انہوں نے مکمل یاد کر لیا تھا۔ تو کتابوں کو یاد کرتے تھے، وہ مختلف نصوص کو یاد کرتے تھے، اشعار کو یاد کرتے تھے۔ یا اگر ہم تابعین کے زمانے میں جائیں، صحابہ کے زمانے میں جائیں، تو ان کو 10,000 اور 1,00,000 کے قریب اشعار اور مختلف اخبار یاد ہوتے تھے۔ اور ہمارے قریب میں بھی بعض ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے 10,000، 20 اور 40,000 کے قریب اشعار یاد کرنے کے بعد پھر شعر میں اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی ہے۔ تو بہرحال عربی زبان میں مہارت کے لیے ایک بڑا حصہ وہ حفظ ہے، یاد کرنا ہے، اشعار کو یاد کرنا، اخبار کو یاد کرنا، نصوص کو یاد کرنا، منتخب بیانات کو یاد کرنا ہے۔